ہیں۔ کراچی کی عوام کا ووٹ واپس لینے کے لیے ہم ملین مارچ کریں گے۔ جلد ملین مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا یا کور کمیٹی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ 22 قومی اسمبلیوں میں، جس میں 2 حیدرآباد کی قومی اسمبلی کی نشستیں اور 38 MPAs کی نشستیں چھینی گئی ہیں۔ نون لیگ کے تجربہ کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نااہلی اور ہٹ دھرمی IMF پروگرام کی تکمیل میں تاخیر کا سبب بنی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد۔ ناظرین، آج میں صرف 2 چیزوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، جو کل حلیم عادل شیخ میں الیکشن ٹریبیونل کے خلاف جو ہے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو عطا رفیق تارڑ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کا جو ہے نا کیا رسپانس آیا ہے PTI کی جانب سے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابھی اپنے نیوز کی طرف اور دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ مختلف قسم کی اپڈیٹ آپ کو وقتاً ملتی رہیں۔ PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل میں پٹیشن دائر کر دی۔ جن کا کہنا تھا کہ عوام نے مجھے بھاری اکثریت سے کامیاب کیا ہے، تمام پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 اوریجنل جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں۔ 84,000 سے زائد ووٹ ان کا کہنا تھا کہ مجھے ملے ہیں، جن کے MQM کے امیدوار کو 10,000 ووٹ تھے، اور ان کو میری لیڈ میں یعنی کہ 75,000 سے زائد ووٹ جو ہے نا ان کے حق میں ڈلوا دیے گئے۔ حلیم عادل شیخ نے سندھ ہائی کورٹ میں قائم الیکشن ٹریبیونل سے استدعا کی ہے کہ ہم پر یہ جنگ جو ہے مسلط کی گئی ہے، مینڈیٹ کے حصول کے لیے ہم اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے، اور یہ سیٹوں کا معاملہ نہیں بلکہ قوم کی مائیں بہنیں جو نکلی ہیں ان کے ووٹ کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود عوام نے ووٹ کا استعمال کیا ہے، جسے چوری کر کے کسی دوسرے کو دے دیا گیا ہے۔ ووٹ کا حق آئین پاکستان شہری کو دیتا ہے، وہ حق ہم واپس دلانے کے لیے عدالتوں میں آئے ہیں، اور ہم آخری بال تک کھیلیں گے، ابھی تو شروعات ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ٹریبیونل کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹس بھی جا رہے ہیں، جن آروز نے عوام کا ووٹ چھین کر کسی اور کو دیا ہے ان کے خلاف بھی FIRs کے اندراج کی درخواست یعنی کہ دائر کریں گے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے حلقے NA 238 کے ریٹرننگ آفیسر قاضی عبدالفاروق، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر الطاف شیخ کے خلاف 22A کے تحت سیشن کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آروز کے خلاف FIR کے اندراج کے لیے بھی قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ سندھ میں 22 قومی اسمبلیوں میں، جس میں 2 حیدرآباد کی قومی اسمبلی کی نشستیں اور 38 MPAs کی نشستیں چھینی، تمام حلقوں کے ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔ 8 تاریخ کو قوم نے ووٹ دیا ہے، اور سازش کے تحت 9 فروری کو ووٹ چھین لیا گیا ہے۔ ہم جہاں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف جائیں گے۔ کراچی کو آگ اور خون بنانے والوں کے ٹھیکیداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جاؤ بتہ خوری کرو، ٹارگٹ کلنگ کرو، ہم شہر کراچی کو ان بتہ خوروں کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، ہمیں کراچی سے 10 لاکھ سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو حق دلانے کے لیے طے کیا گیا ہے کہ شہر کراچی کی آواز دینے جا رہے ہیں۔ کراچی کی عوام کا ووٹ واپس لینے کے لیے ہم ملین مارچ کریں گے۔ جلد ملین مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا یا کور کمیٹی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ اپنے 1 ملین ووٹرز کو ایک دن کے لیے بلوائیں گے، ہم قانونی اجازت لے کر ملین مارچ کریں گے۔ بانی چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گیا۔ بانی PTI کی جان کو خطرہ ہے۔ کچھ دن پہلے کہا گیا تھا کہ کوئی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ کل میرا اور تمام لیڈرشپ خان صاحب سے ملاقات کا ٹائم ہے، ہماری اور اہل خانہ کی خان صاحب سے ملاقات پر پابندی نہ لگائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ پوری قوم خان صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل نہ پہنچ جائے۔ آگ سے نہ کھیلیں، خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، مزید کسی تجربے کا ملک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا کہنا تھا کہ ہم رکیں گے نہیں، اور عدالتوں کا ساتھ ساتھ عوامی عدالت میں بھی جائیں گے، ہم اپنا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور کپتان کو بھی آزاد کروائیں گے۔ یہ تھی جناب کل حلیم عادل شیخ نے جو پریس کانفرنس کی تھی۔ آگے چلتے ہیں دوسری نیوز۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ تحریک انصاف نے عطا تارڑ کے الزامات کو جھوٹ کا پلندڑا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ جیلی وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ صاحب ہیں، ان کی پریس کانفرنس یعنی کہ جھوٹ، لغوی اور الزام تراشی اور بےہودگی کے مجموعے کا سودا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ترجمان تحریک انصاف کا یہ کہنا تھا کہ عوام کا مینڈیٹ چرا کر زبردستی ملک پر قابض ہونے والے دوسروں کو حب الوطنی کا درس دے رہے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف آپ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین واحد جماعت ہے جو کہ وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ تحریک انصاف یورپی یونین کو نہ
کوئی خط لکھا گیا ہے، نہ ہی خط لکھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ کہنا تھا تحریک انصاف کے ترجمان کا تھا۔ تحریک انصاف اور بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف بدترین انتقام کے سلسلے کے باوجود IMF پروگرام کی کامیابی کے لیے کاوشیں سب کے سامنے ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ نون لیگ کے تجربہ کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نااہلی اور ہٹ دھرمی IMF پروگرام کی تکمیل میں تاخیر کا سبب بنی ہے، جس کی گواہی ان کے اپنے لیگی وزراء دے چکے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی منظوری کے بعد IMF کی جانب سے قرض کی دوسری قسط جاری کی گئی ہے۔ ملک کو دیوالیہ کی دہلیز پر پہنچانے والے مجرموں کے گروہ کو ایک بار پھر عوامی منشا کے برخلاف منسلط کر دیا گیا ہے۔ PDM پارٹ 2 کے تمام تجربہ کار وزراء کا مقصد قومی فلاح نہیں بلکہ قومی خزانے سے اپنی تجوریاں بھرنا ہے۔ تحریک انصاف کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ جاتی امرا کے درباری اپنی جی حضوری کے بدلے ملنے والی جعلی وزارتوں کے نتیجے میں ہوش و حواس کھو کر جھوٹ اور لغویات بکنے کا نیا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ جعلی فارم 47 کی سرکار گھسپیٹیے سیاست کی روایت ترک کر کے اپنی مختصر حکومت کا محور ملک و قوم کی فلاح و خوشحالی بنائیں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہنا تھا کہ جو مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی میری آج کی دونوں نیوز، حلیم عادل شیخ کی اور عطا طارق کی پریس کانفرنس کا جواب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ملک راشد نے تو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے کسی اور ویڈیو کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ نے اکبر۔